Zainab, 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 eloquent, vibrant Zainab, 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 brave, defiant Zainab. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها وسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شہزادی ام المصائب جناب زینب کی شہادت کی سلسلے کی مجلس میں آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کی حاجات پروردگار کی بارگاہ میں اسی مجلس کے توسل سے یا اللہ آئے ہوئے تمام مومنین و مومنات کی حاجات کو قبول فرما. اسی ام المصائب کے صدقے میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مومنین کی مشکلات کو آسان فرما. جو ہمیں مریض ہیں ان سب کو شفاء کامل والی. اب سب کی اس پرسے کو بارگاہ حضرت حجت میں قبولیت کا شرف عنایت فرما. ہم سب کو یہ توفیق کرامت فرما کہ جب ان کا ظہور ہو تو ہم ان کی فہرست ناصرین میں شمار ہو سکیں. ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک بلند ترین صلوات بھی مان چکی. ماہ رجب المرجب ہے جو مومنین اس پورے مہینے میں کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جو پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے اور جن کے شامل حال ہے توفیق الہی اور یہ سعادت جنہیں نصیب ہے وہ تو پورے مہینے جو نہیں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں کم از کم کوشش سے کرتے ہیں کہ 2-3 دن ہی صحیح, کیونکہ اس مہینے میں ایک ایک روزے کا ثواب اتنا ہے. تو بہرحال یہ کہ نصف رجب یعنی آج 15 رجب تھی تو آدھا رجب کا مہینہ گزر گیا ہے. لیکن خاص طور سے یہ جو آج کی تاریخ تھی بہت اہم تاریخ ہے. شہادت کے بھی عنوان سے کہ بی بی کی شہادت کا دن تھا یہ. دوسرے یہ ماہ نیمہ شعبان جو کہتے ہیں نا شعبان کے مہینے میں 15 شعبان, ویسے ہی اس سے کم اہمیت کی حامل تھی جو 15 رجب کو کی زیارت ہے فلاں تاریخ کی زیارت ہے. اس میں جو 15 رجب کی جو زیارت ہے امام حسین کی خاص مخصوص جو آج کے دن کی زیارت ہے وہ بالکل مختلف ہے اور زیارتوں سے جو امام یعنی ہر دن کی زیارت ہے اس سے بالکل مختلف ہے. اس کی وجہ آپ پوچھیں گے تو اس کی وجہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں خاص طور سے کچھ جملے ایسے استعمال ہوئے ہیں معصوم کی جانب سے زیارت کے اندر کہ جو دوسری زیارت میں نہیں ملتے. جیسے ایک فقرہ اس کے اندر ہے کہ مولا میں نے یہ جو زیارت میں پڑھ رہا ہوں اس سے آپ سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی آپ دے رہے ہیں. کیا کمال ہے. یعنی اور زیارتیں تو ظاہر کی جتنی بھی زیارت ہو رہی ہے تو ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی کسی معصوم کو ہم زیارت پڑھتے ہیں یا وہ دور سے زیارت کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں ہم سلام ادھر کرتے ہیں ادھر سے جواب سلام آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان نہیں سن رہے ہیں لیکن پلٹ کے جواب تو آ رہا ہے.
खुशा नसीब वो मोमिनीन के जिनको जवाब सुनना भी नसीब हो जाता है। उनकी जिंदगी तो बहुत ही आला है कि जिनको जवाब सलाम सुनना, वैसे तो जवाब तो आता ही है मासूम का जब हम ज़ियारत पढ़ते, इसीलिए हम बराबर खुसूसी अपील करते हैं कि कभी भी वो 2 मिनट जो लगते हैं ना ज़ियारत में, उसमें जल्दी न किया करें। मसलन कि वो कुछ लोग समझते हैं कि बस जैसी मजलिस खत्म हुई, जैसे आजा खत्म हुआ, बस निकलो निकलो निकलो, तो ज़ियारत तो हो जाएगी, उसकी आपको अहमियत नहीं मालूम क्या चीज़ है वो, जिसके लिए आपको 2 ही मिनट टाइम लगता है ना, उसमें कितनी देर लगती है ज़ियारत पढ़ने में। लेकिन कभी कभी ये होता है चलिए बस ठीक है, जश्न तो हो गया, जश्न हो गया, बंदी का जश्न हो गया, मतलब मजलिस हो गई। एक एक फिक्रा अगर अभी आप गौर करें, जैसे अभी आपसे कहा कि इस ज़ियारत के अंदर खास तौर से जो रजब में, उसमें जो फिक्रा है कि मैंने जो भी कलाम किया है आपसे उसे सुन भी रहे और जवाब भी दे रहे। अल्लाह क्या शरफ है, क्या शरफ है कि पूरी दुनिया से। अच्छा एक चीज आप ज़ियारत के बात आई है तो मैं एक चीज कह दूं, अब आप देखें कि एक अभी इतना सा जो मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर इसमें से 2 आदमी, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 2-3 आदमी एक साथ बोलने लगे, मुझसे कुछ कलाम करने लगे, तो मैं कहूँगा भाई ऐसा करो कि एक एक करके बात करो, ताकि कुछ समझ में तो आए कि आप क्या कहना चाहते हैं। बोलने लगे तो आदमी कहता है भाई एक एक आदमी कम से कम सुन तो सकूंगे, ऐसे कैसे जवाब दूं आपका। तो ठीक है, सब लोग हैं, एक एक करके आप बात। पूरी दुनिया से एक ही वक्त में है, जब कभी ऐसा मौका आता है, जैसे 15 शाबान है, 15 रजब है, 3 शाबान है, 4 शाबान है, पूरे साल ऐसे जो मौके आते हैं, पूरी दुनिया से अब आपको ज़ियारत में जुमले दोहराए जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। अच्छा हर यानी मतलब मैंने कहा ना कि दूर से करीब से दुनिया के गोछे से एक साथ यही कलाम जा रहा है, और उधर से पलट के जवाब आ रहा है। क्या कमाल है वक्त, क्या कमाल, उधर से पलट के जवाब आ रहा है। हर इंसान जो है अपनी जगह खड़े होकर मौला को ज़ियारत कर रहा है, उधर से सबको जवाब मिल रहा है। यही तो है सिफत है मासूम की, यही तो सिफत है। किसी छठे इमाम से जब पूछा कि कम अज कम तारीफ, अल्लाह एक मासूम की कम अज कम तारीफ फरमाते हैं कि जिस जबान और जिस लहजे में कलाम हो रहा है, उसी जबान और उसी लहजे में उसे जवाब भी मिल रहा हो। एक मासूम की कम अज कम तारीफ है। दुनिया में पुकारने वाले मुख्तलिफ जबानों के लोग हैं। एक हम उर्दू जबान है तो हम अपनी समझ से, जो यार अरबी में पुकार रहा है उनको अरबी में मदद के लिए आवाज़ दे रहा है, कोई उर्दू में पुकार रहा है। पूरी दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जा रही हैं, सब में लोग मदद के लिए बुला रहे हैं, सब में मदद के लिए पुकार रहे हैं, और सबको वैसे ही जवाब मिल रहा है। अब मैं इसको और तर्जुमे के साथ आपकी खिदमत में, आप कहते हैं कि मौला मेरी मदद को आइए, आका मेरी मदद को आइए, मुश्किल कुछा मेरी मदद को आइए, तो हम तो अपनी ज़बान में कह रहे हैं ना, उर्दू ज़बान में। कोई ऐसा भी जो अंग्रेजी में पुकार रहा है, कोई ऐसा भी जो फ्रेंच में पुकार रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उर्दू में ही पुकारा जा रहा है, अरबी वाला अरबी में पुकार रहा है। जितनी ज़बानें दुनिया में बोली जा रही, हर ज़बान में इंसान पुकार रहा है। अब समझ में आया, कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम, हर लफ्ज़ में इंसान पुकार रहा है, मेरी मदद को आइए, मेरे आका। अल्लाह। अब मैं अगर इतनी तमहीद इस्तवार कर ले गया और आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका, ये पूरी कायनात ही डिज़ाइन जैसे की गई है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये पूरी कायनात की अगर आप तरतीब देखेंगे ना, तो वाकई लगता यही है कि ये डिज़ाइन ही की गई है निकली। क्यों? इस वजह से कि जब कह ही दिया कि मैंने बनाई नहीं कुछ, मगर ये कि तुम्हारी मोहब्बत में, कुछ भी नहीं बनाया मगर ये कि तुम्हारी मोहब्बत में। उसकी दलील ये है कि सुबह से शाम तक कोई एक लम्हा ऐसा नहीं होता है कि जब इन पर दुरूद न भेजा जाए। इस दावे की दलील ये है कि आप पूछ सकते हैं कि कोई एक लम्हा ऐसा नहीं हो गुजरता कि इनके ऊपर दुरूद, मैंने कहा पूरा एक 24 आवर्स, इसमें कोई एक लम्हा ऐसा नहीं होता जब इन पर दुरूद न भेजी जाए। आप पूछ सकते हैं क्यों ऐसा है, आप कैसे इस दावा कर सकते हैं? हो सकता है किसी वक्त भाई आप यहाँ टाइम के मुताबिक अभी रात हो गई है, लोग सो जाएंगे, आप यहाँ सो जाएंगे ना, बाकी दुनिया भी जागेगी, बाकी दुनिया बेदार हो रही होगी, बाकी दुनिया उजाले में जिएगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह अंधेरा ही हो गया है, बाकी दुनिया में भी उजाला भी है।
अच्छा, हर जगह का टाइम मुख्तलिफ है। कहीं अजान हो रही है, कहीं नमाज शुरू हो चुकी है, कहीं नमाज खत्म हो रही है, कहीं अजान का टाइम हो रहा है। ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है। अब मैं वो जुमला दोहरा दूं शाफई का कि उसकी नमाज नमाज ही नहीं है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद। कायनात में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता है जो नमाज ना हो। और हर चीज की जीनत है दिलो, हर चीज की जीनत है। इंसान की जीनत में सबसे बेहतरीन जीनत ये है उसका अखलाक, उसका किरदार। हाँ, जाहिरी आराइश से कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि मतलब आप जाहिरी आराइश हो, ज़ेबाइश कर लें, उतनी देर तक जब तक कि आपकी ये ज़बान जो है किसी से नुत्क नहीं करती, उतनी देर तक तो आप बिल्कुल अच्छे से सजे रह सकते हैं। लेकिन जिधर आपने गुफ्तगू शुरू की, वो जो ज़ाहिरी सजावट है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। हाय हाय, हमें क्या अर्ज करवाऊं। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिरी सजावट का बस उतने ही देर तक है जितनी देर तक आप कलाम नहीं करते। मौला मुत्तकियान फरमाते हैं कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। हाय हाय हाय, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। इधर आपने कलाम किया, आपकी पूरी शख्सियत निकल के आ जाती है। और कहते हैं कि कलाम की खूबसूरती ये है कि जैसे जैसे अक्ल कामिल होती है, मौला का जुमला दोहरा रहा हूँ, अक्ल कामिल होती है वैसे वैसे कलाम जो है कम होता है। ये नहीं अजीब है? मौला फरमा रहे हैं कि जैसे जैसे अक्ल जो है कामिल होती है कलाम कम होने लगता है। क्या कसौटी दी है। अब इस मेयार पर परख डालिए आप। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कलाम अगर ज्यादा कर रहा है तो समझ लीजिए कि उम्र में हो सकता है कि वो 60 ऊपर हो चुका हो, लेकिन अक्ल अभी कामिल। अगर 60 साल से ऊपर का भी हो गया है और कलाम ज्यादा कर रहा है, समझ लेना कि वो 60-70 साल का तो हो चुका, लेकिन अभी तक अक्ल पुख्ता नहीं हुई है। हो सकता है कोई 15 साल का बच्चा बैठा हो, अभी एज तो 15 ही साल है, लेकिन जो बोल रहा है बहुत नफातुला बोल रहा है, उतना ही बोल रहा है जितना बोलना चाहिए। लोग कहेंगे भाई किसका बेटा है ये, माशाल्लाह से देखो क्या खूबसूरत, यानी जितनी बातें कर रहा है बड़ी प्यारी कर रहा है। उसकी वजह ये है कि आपसे ज्यादा तेजी के साथ उसकी अक्ल जो है पुख्ता हो रही है। क्योंकि मौला के कलाम की कसौटी पे आप इस तरीके से देखिए, आप वाकई अगर जिंदगी के उसमें देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि बगैर किसी वजह के लोग बोले जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, बोले जाएंगे, जितनी देर बैठे रहेंगे बोले जाएंगे। अब उस पूरी गुफ्तगू में अगर हमें देखें तो थोड़े सी अज्जा निकाल दिए जाए उनके, बाकी सब वो खुराफात है, बाकी सब खुराफात है। शायद इसी दिन को महसूस करके हुजूर ने फरमाया जहां बैठना कुछ और न करना बल्कि जिक्र अली इन इबादत। अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से। जीनत दो, जैसे कहते नहीं कोई इमारत बना दी जाए तो इमारत बन के तैयार हो जाती है, कहते हैं इसके बाद जरा ज़ेबाइश कीजिए और तज़ीनकारी कीजिए और खूबसूरत लगे। जैसे ही खूबसूरती की बात आती है तो वो चीजें लगाई जाती हैं जिससे उसकी खूबसूरती बढ़े, जीनत में इजाफा हो। कोई देखने वाला देखेगा फकत इमारत नहीं बनी है बल्कि ज़ेबाइश का भी वैसे ही इंतजाम किया गया है। फरमाते हैं कि बैठो तो फकत बैठो नहीं बल्कि अपनी उस मजलिस को जीनत दो जिक्र अली, जीनत दो जिक्र अली से। कायनात की जीनत का नाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद, कायनात की जीनत का नाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद, और जिसकी वजह से इसको जीनत दिया गया है उस घराने का नाम है अहले बैत। और उन्हीं अहले बैत में अगर जिनके लिए जीनत बनाई एक फर्ज ऐसा भी बेटी को कहा जाए ये बाप की जीनत है, ये बाप की जीनत, अली पूरी कायनात की जीनत, बेटी उनके लिए जीनत। कायनात में वही ऐसे आए हैं जहां एक बेटी ऐसी दिखाई दे रही है जो बाप की मां हो गई, एक बेटी ऐसी दिखाई दे रही है जो बाप के लिए जीनत है। कायनात में कोई दूसरा घरा नहीं दिखाई देता।
میں نے کہا نا کہ علی جیسی شخصیت کی زینت بن جانا. زینب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے باپ کی زینت. زین و اب یہ دو ہیں لفظ جو ایک ساتھ جب یہ اس کو ملا دیا جاتا ہے تب یہ بنتا ہے زینب. سختی ہو جائے گی, آزمائش میں چاہنے والے مبتلا ہو جائیں گے, پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ ابھی ذکر کے لیے کیا کریں؟ کا کوئی بات نہیں, ایسے وقت میں ہم اور ایسے وقت میں جہاں ذکر مشکل ہو جائے حب علی عبادت, علی کی محبت عبادت. ذکر پہ پابندی ہو سکتی ہے, محبت میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں, دل میں وسعت پیدا کرنا. اچھا, پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں اس کو اگر آپ خلاصے کے طور پہ ذکر علی عبادت, آئے اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. آپ مجلس میں آئے ہیں ماشاء اللہ سے, کس کی مجلس میں ہے؟ ثانیہ زہرا کی مجلس میں آئے, علی کی زینت اس بیٹی کی مجلس میں آئے ہیں. میں کہوں یہ جس مجلس میں آپ آئے ہیں بانی مجلس کا نام زینب ہے. بانی بھلا ہے, کبھی بھی مجلس ہے اس کے بانی بھلا ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنی اس کے لیے کرتے ہیں, سب اپنی عاقبت کے لیے کر رہے ہیں, بانی ہے بھلا یہ ہے, لیکن اصل دیکھا جائے تو بانی مجلس جناب زینب. اس مجلس کی بنا ڈال کے جناب زینب نے صرف مجلس نہیں دی آپ کو, یہ فقط ایک ادا کی سلسلے کی ایک مجلس آپ کو نہیں دی, پورا دین دیا ہے آپ کو. یہ آج جتنی محفلیں ہو رہی ہیں, یہ آج جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, یہ آج جتنی مسجدیں آباد ہیں, یہ جتنی عبادات انجام دی جا رہی ہیں, اسی مجلس کی دین ہے جس کی بانی کا نام ہے زینب. ورنہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس وقت جس وقت جناب سید سجاد سے اس نے ملک نے پوچھا تھا, سید سجاد بتاؤ تمہیں آزادی دے دی میں نے؟ آزادی دے دی؟ کہا نہیں, آزادی دے دی تو ابھی ایسے نہیں میں فیصلہ کر سکتا, میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کروں گا. سنتے تو ہیں آپ ذاکرین سے, اپنے خطبات سے, اپنے علماء سے سن کے گزر جاتے ہیں, کبھی اس جملے کی قدر نہیں کیا آپ نے. کیا کہا جناب سید سے؟ اپنی پھوپھی سے میں مشورہ کروں گا. امامت بھی کبھی مشورہ کرتی ہے؟ امامت مشورہ نہیں کرتی ہے, لیکن کتنا گراں قدر جملہ جناب سید سجاد نے فرمایا. اچھا, ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب سید سجاد کو جناب زینب نے امامت کے اس درجے پر فائز نہیں کیا تھا نا, پہلے ہی مسئلہ پوچھ کے بتا جو وقت کا امام زین العابدین, مسئلہ پوچھ کے بتا دیا کہ اس وقت امام سید سجاد ہے. اس کے باوجود امام سید سجاد یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب تک میں پھوپھی سے مشورہ کروں؟ اس جملے کی تشریح میں اور اس جملے کو سمجھانے میں شاید کہ نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا, کسی بھی خطیب کے لیے, کسی ذاکر کے لیے, کسی عالم کے لیے کیسے سمجھائے اس کو, اس فکر کریں کہ بھئی یہ تو مشہور جملہ ہے, یہ تو مشہور جملہ ہے نا جناب سید, جب تک میں مشورہ نہ کر لوں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا. اب اس کو آپ یوں سمجھیں, کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کچھ چیزیں امامت کے ذریعے پہچانوائی جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے امامت کی معرفت بالکل آسان ہو جاتی ہے. ورنہ ایک وقت ایسا آیا ہے جب جناب زینب نے خود پوچھا جا کے, ورنہ جناب زینب یہ خود بھی مسئلہ جانتی تھی کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. جس وقت خیمے میں آگ لگی, مسائل کے باب میں نہیں ہوں, لیکن جس وقت خیمے میں آگ لگی تو جناب سید سجاد کا بستر ہلا کے یہی تو پوچھا تھا, بیٹا اتنا بتا دو اب اس وقت میرا فریضہ کیا ہے. اتنا تو مسئلہ جناب زینب خود بھی جانتی ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, انہیں ایسے ویسے کسی نے لقب نہیں دیا کہ ہم اچھوا کا لقب ہے عالمی غیر معلمہ, معصوم کا دیا ہوا لقب ہے عالمی غیر معلمہ. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اس گھرانے میں ایسی ہستیاں تھیں جن کے سامنے اگر جناب زینب زانو ادب تہ کرتی تو فخر کا مقام ہوتا. بابا کے سامنے جاتی, بھائیوں کے سامنے جاتی, گھرانے میں سارے معصوم سارے امام ہیں, لیکن اس گھرانے کے اندر اگر کسی کا لقب ہے عالم غیر معلمہ تو سوچنے کی بات ہے کس منزل پہ ہے کہ جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں. اور یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ معصوم کا جملہ ہے, میری پھوپھی وہ ہے جسے اس دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا, کسی نے نہیں پڑھایا. تو کیا جناب زینب کو اتنا مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ لیکن یہ مسئلہ پوچھ کے جناب زینب نے پوری کائنات کو بتا دیا حسین کے بعد امام زینب کا. یہ اعلان امامت تھا,
یہ مسئلہ نہیں پوچھا تھا، بلکہ اس خیمے کے اندر جناب زین العابدین کے لیے غدیر بنا رہی تھی اور اس وقت مسئلہ پوچھا. لیکن ایک جگہ جب مسئلہ پوچھ رہی ہے تو دوبارہ یہاں جناب سید سجاد یہ کیا کریں کہ جناب سید سجاد کیا کریں کہ جب تک میں اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کر لوں. اور اس کے بعد اچھا اگر آئے جناب سید سجاد تو پھوپھی نے کیا کہا، بیٹا ابھی میں نہیں جاؤں گی. حالانکہ جیسے سننا چاہیے تھا، یہ فطری بات ہے. کسی ظالم کی قید میں انسان جب ہوتا ہے تو سوچتا ہے کتنی جلدی یہاں سے قید سے رہا ہو جائے، یہ شہر چھوڑ دے. لیکن جناب زینب یہ بھی نہیں کہہ رہی، بلکہ کہہ رہی کہ نہیں بیٹا ابھی میں نہیں جاؤں گی شام سے. کیوں؟ کہا ابھی میں نے بھیا کا ماتم نہیں کیا. اللہ، اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا. میں کہوں گا کہ کربلا سے نکلی تھی ماتم تو کیا تھا، وہی تھی تجھے نا. کتنے مسائب آپ سنتے راہ کوفہ میں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب زینب روئی نہ بھیا کا ماتم نہ کیا ہو شام کے دربار میں، شام کے زندان میں. لیکن یہ جملہ کیوں فرما رہی کہ ابھی تو میں نے بھیا کا ماتم ہی نہیں کیا. اسے کہہ دو کہ گھر خالی کرا دو. یہ صرف اور صرف رونے کی بات نہیں تھی عزیزوں، یہ وہی ہدیہ تھا آپ کو، وہی تحفہ تھا جس پر آپ کی پوری کائنات ٹھہری ہوئی. آج دنیا میں شیعت باقی ہے جسی مجلس کے طور، پوری شیعت کا دار و مدار ہے جو یہی مجلس ہے. اس کو جناب زینب ہدیہ کرنا چاہتی، ایک گھر خالی کرا دیا جائے تاکہ سید سجاد میں اپنے بھائی پر ماتم کر سکوں، میں اپنے بھائی پر گریہ کر سکوں. اللہ اکبر. گھر تو خالی ہو گیا، اور رونے کے لیے جو گھر خالی کرائے گا، جو رونے کے لیے ہی گھر خالی کرائے گا، میں مجلس کروں گی، میں اپنے بھیا کا ماتم کروں. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ وہ روایت میں اگر نہ بھی لکھا ہو تو سمجھنے کے لیے کافی. جو لوگ زیارت کر چکے اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، آپ سب بیوی کی زیارت کو جائیں، انشاءاللہ نصیب ہو آپ کو. خاص طور سے شہزادی کی زیارت کو جب جائیے، پھر اس کے بعد جب چھوٹی شہزادی کے پاس جاتے ہیں جناب سکینہ کے روزے میں زیارت کے لیے دربار سے وہ روزہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن آج بھی گلیوں کے اندر داخل ہونے کے بعد جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے ان کے سامنے منظر ہوگا. دربار اور دربار سے وہ قید خانہ جہاں پہ آج روزہ ہے اس قید خانہ تھا. اب وہ گھر جس کی بات ہو رہی ہے، اب تاریخ میں وہ چاہے جہاں واقع ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ قید خانہ نہیں تھا. یہ تو بالکل طے ہے نا کہ قید خانہ نہیں تھا، کیونکہ قید خانے سے تو رہائی مل چکی ہے نا. اب کوئی دوسرا گھر تھا، لیکن اس گھر میں ساری بیویاں جائیں گی، جناب زینب بھی جائیں گی. لیکن اب اگر نہ بھی لکھا ہو کتابوں میں تو یہ دل کے اس میں کہیں نہ کہیں نہا خانے میں یہ بات تو آتی ہے کہ اس گھر میں جا رہی ہیں جہاں رونے کے لیے مانگا گیا ہے. تو کس کو سب سے پہلے یاد کیا ہوگا؟ کسے یاد کیا ہوگا؟ میں آپ کو متوجہ کر کے پوچھ رہا ہوں کسے یاد کیا ہوگا جناب؟ کیونکہ مانگا ہی اسی لیے گیا کہ وہاں روئیں گے. کسی کو یاد کیا ہو نہ یاد کیا ہو، لیکن جناب سکینہ کو ضرور یاد کیا. اے بیٹی اٹھو، ارے میری شہزادی تم رونے کے لیے کہتی تھی، اب یہاں شبر تماچے نہیں مارے گا، یہاں کوئی تالیاں نہیں مارے گا. اللہ میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے اختیار ہوئی ہوگی. کیا حوصلہ تھا شہزادی، بس چار مسائل کے اس کے بعد ماتم جاری کر. کیونکہ اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جناب زینب کے اگر فضائل سے پڑھے جائے نا تو مسائل سے پوچھے. واحد ہستی ہے شہزادی کی کہ اگر کوئی فضائل بھی پڑھنا چاہے تو ہر جگہ ایک باب مسائل کھلا ہوا ہے. اسی لیے ایک لقب آپ کا یہ ہے مسائل کا کعبہ. اللہ اکبر. یہ وہ ذات مسائل کا کعبہ کیا مطلب ہے؟ کعبے طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں جیسے ویسے جناب زینب کا مصائب کے عنوان سے مصائب کا موقع ہے. کوئی ایسا موقع نہیں ہے مدینے سے نکل کے کہا کہ وہ مکے میں آتے اور مکے کے بعد کربلا تک آتے اور کربلا سے لے کے شام کے اس زندان تک. کوئی ایک لمحہ تو بتا دیجیے جہاں جناب زینب نے مصائب ایک لمحے کے لیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ طواف کرتا تھا مصائب طواف. میں کہاں سے سناؤں آپ کو؟ ہر گوشہ تو ایسا ہے مزید جگہ جناب زینب کی شہادت کے عنوان کی مجلس میں کون سی ایسی روایت ہے جس میں جناب زینب شامل نہیں ہے؟ مسائب کے پاس جہاں جناب زینب شامل کہتے ہیں جس وقت خیمہ جل رہا تھا نا شام غریبہ میں، جس وقت خیمہ جل رہا ہے اور جناب زینب اپنے بچوں کو ساروں کو نکال چکی تھی اس وقت.
کہتے 2 آوازیں دی اس جلتے ہوئے خیمے کو دیکھ، مقتل کی طرف دیکھا اور آواز دی، اے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب اٹھو، خیمے جب سب سے پہلے حبیب کو یاد کیا اور اس کے بعد چڑھائی کر رکی، عباس میرے شیر خیمے جل رہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، یہاں تک کہ وہ آخری خیمہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ جناب سید سجاد جلتے ہوئے خیمے میں ہے۔ اے بیٹا اتنا بتا دو کہ جلتے ہوئے خیمے میں زینب جل کے مر جائے یا میری پھوپھی اما خیمے سے باہر نکل جائے کہ جناب زینب سب کو نکال چکی تھی، لیکن اب سوچ رہی تھی کہ سید سجاد کو بھی تو خیمے سے باہر نکالنا ہے، سید سجاد کو خیمے سے کیسے باہر نکالنا؟ اب اتنی دیر میں کہتے ہیں کہ خیمے کی جو شعلے تھے نا آپ کے تو اور بلند ہو، جناب زینب خیمے کے اندر جانا چاہتی اور پیچھے قدم ہٹا لیتی، آگے بڑھنا چاہتی پھر پیچھے۔ حمید جیسا راوی، حمید کا نام سنا، حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے میں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا بی بی شاید کوئی قیمتی سامان رہ گیا، آپ جا کے کہا حمید اگر ہو سکے کوئی قیمتی سامان تو نہیں ہے، لیکن ہاں بھیا کی امانت سید سجاد بھیا کی امانت سید سجاد ہے۔ اب یہ حمید کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چند قدم آگے بڑھا لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد حوصلے جواب دے گئے، میں خیمے کے اندر جا نہیں سکتا اور میں نے ہاتھ جوڑ لیے، بی بی مجھ سے جایا نہیں جا رہا ہے۔ جملہ کیا کہا بی بی نے؟ ہاں یقیناً مجھ سے خیمے میں نہیں جایا جائے کیونکہ تیرا کوئی اپنا خیمے میں موجود ہے۔ حمید کہتا ہے اسی اسرا میں میں نے دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر گئی اور جب پلٹی تو پشت پر ایک جوان کو لیے، میں کہوں آقا تھوڑی دیر کے لیے آپ کربلا، تھوڑی دیر کے لیے پھر سے کربلا کیا، اے مظلوم آقا تھوڑی دیر کے لیے دشت تنہائی میں آ جائیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تو بات ہے نا، آپ نے جوان کا لاشا اٹھانا تھا تو خیموں سے بچوں کو آواز دے رہے تھے آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو، ہاں زینب کبریٰ، ہاں حوصلہ شہزادی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مرحلے میں نے کہا نہیں ہے مقتل کا کوئی ایک کوچہ بھی نہیں جس میں جناب زینب سے خالی ہو، مسائل سے کوئی ایک کوچہ بھی۔ ارے جس مقتل زینب کے 18 بھائی آئے، اب اسے کون سے حوصلے سے پڑھا جائے اور کیسے آپ سنیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جناب زینب کا حوصلہ، جو لوگ میرے سامنے تو بہت سارے بھائی میرے سامنے بیٹھے، آج آپ جا کے دیکھتے ہیں ٹیلے زینبیہ میں کھڑے ہو اور اس کے بعد دیکھیں اس قتل گاہ کی جانب جہاں اماموں کے گرے سننا ہے۔ اب ایسے میں ہر آواز جناب زینب کے کانوں تک تو آ ہی رہی نا۔ کہتے اس وقت جب جناب زینب پکار رہی تھی ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ کسی شکی نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ حسین کو قتل نہ کرو، تھوڑی دیر کے بعد حسین زخموں کی تاب نہ لا کے روح ان کی قبضہ انسری سے پرواز کر جائے گا۔ ایک دو آدمی کی بات نہیں ہے، پورا لشکر جمع ہے۔ شیمر تو آگے بڑھا بعد میں، لیکن اسی لشکر میں ایک ملعون نے آواز دی کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ حسین کے اندر رمق جان ابھی باقی ہے، اگر تمہیں یہ محسوس کرنا ہے کہ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے اور ابھی بھی رمق جان باقی ہے، تو کچھ نہ کرو، بس اتنا کہہ دو ارے خیموں کی طرف بڑھو اور زینب کے خیمے پر حملہ کرو، زینب کے خیمے پر حملہ کرو۔ اے آزاد عرب بس یہ جملہ سننا تھا۔ مقتل کہتا ہے کہ مرتبہ حسین نے کوہنیوں پر زور دیا، ارے مڑ کے دیکھا، ارے ابھی میں زندہ ہوں، خیمے کی طرف نہ جاؤ۔
फिजा ने आके कहा बीबी गजब हो गया, रात का थोड़ा हिस्सा गुजर गया, बीबी अब गजब हो गया। कहा फिजा अब क्या गजब होगा, मेरा माजाया मारा गया, इससे ज्यादा क्या गजब होगा, सूखे गले पर खंजर चल गया, इससे ज्यादा क्या गजब होगा। कहा बीबी गजब हो गया, कोई आवाज दे रहा है कि घोड़ों की नालबंदी कर, घोड़ों की नालबंदी कर दो। एक शकी कह रहा है कि वो घोड़े लाए जाए जिनकी नालबंदी मजबूत कहते हैं कि इतनी असना में जनाब फिजा ने आके कहा बीबी हबीब के कबीले वाले आए और उन्होंने आके कहा मैं अपनी जिंदगी में अपने अमीर का लाशा पामाल होते हुए नहीं देखा। मुस्लिम के घराने वाले आए, उन्होंने लाशा उठा लिया, एक एक करके लाशें उठते गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि फिजा ने आके कहा बस सिर्फ गरीब हुसैन के मजलूम आंखों को लाशा रखा। अब जो ज़ैनब ने मंजर देखा इधर के घोड़े, अब मैं ज़ियारत का जुमला आपको दोहरा दूं, ज़ियारत दाहिया का जिसमें ज़माने के इमाम कहते सलाम हो मेरा जद्दे मजलूम पर जिनकी दाहिने की पसलियां पाई जानी की पसलियां जाए, मेरा सलाम हो जद्दे मजलूम। शायद इसीलिए जब 11 मुहर्रम को ज़ैनब आके देखती है माजाए का लाश, पुकार के कहती अरे क्या तू ही मेरा भाई है, लाशा पहचाना न गया। वबिहक़्क़िल फ़ातिमति वद्दवाति समावाति वबिहक़्क़िल हसनतिल मुहसिन वबिहक़्क़िल हुसैन तक़दीमुल विसाल वबिहक़्क़िल आइम्मति तिसअति ताहरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। या अल्लाह शहज़ादी की शहादत की मजलिस में तमाम मौजूद रोती हुई आंखों से जो दुआएं हैं सबको कबूल फरमाना। उम्मुल मसाइब का वास्ता, उसकी मसाइब का वास्ता जिसके लिए मिलता है कि आखिर कैद खाने में जिस वक्त जुमला फरमाया सैयद सज्जाद इस वजह से मैं बैठ के नमाज पढ़ रही हूँ, अब ज़ैनब में इतनी ताकत नहीं है कि खड़े होके नमाज पढ़ सके। उन्हीं नमाजों का वास्ता हम सबको दीदार बना दे। मेरे अल्लाह हम सब के कलील अमाल को कबूल फरमा, हमारे कसीर गुनाहों को माफ़ फरमा दे। शहज़ादी के वास्ते से जहाँ कहीं भी मोमिन परेशान हाल है, मेरे मालिक जनाब ज़ैनब की इन्हीं मसाइब का वास्ता सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो हम में बेरोज़गार हैं उन सबको बरसरे रोज़गार फरमा दे। जो हम में मरीज़ हैं उन सबको शिफाए कामिल वाजिल। या अल्लाह हम सब के इस पुरसे को बारगाह हज़रत हुज्जत में